حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور مختلف اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ایک عظیم صبر، استقامت اور اللہ کی رضا کی داستان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ایک آزمائش، وفاداری اور اللہ کے ساتھ تعلق کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کو جو مشکلات پیش آئیں، ان کا مقصد انسانوں کو صبر، شکر اور اللہ کی محبت سکھانا تھا۔ آپ کی زندگی کا یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام تکالیف کو برداشت کرنا اور اس کے حکم کو تسلیم کرنا انسان کا فرض ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ کا شمار انبیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اور آپ کو صبر کا پیکر اور وفاداری کا نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو قبول کیا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت اور عیش۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بہت مالدار شخص تھے۔ آپ کے پاس زمین، جائیداد، مویشی، کھیت باغات اور اہل و عیال کی کوئی کمی نہ تھی۔ اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کی زندگی میں خوشحالی تھی، لیکن آپ کا دل ہمیشہ اللہ کی عبادت اور اس کی رضا میں مشغول رہتا تھا۔ آپ کا دل اپنی دولت اور نعمتوں پر فخر نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنے مال و دولت کی قدر کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت آزمائش میں ڈالا۔ اللہ نے آپ کی تمام نعمتیں اور مال و دولت آپ سے چھین لیے۔ آپ کی زمینیں، باغات، مویشی اور جائیداد سب تباہ ہو گئی۔ آپ کے جسم پر ایک ایسی بیماری کا حملہ ہوا جس سے آپ کا جسم شدید طور پر متاثر ہو گیا۔ آپ کی جلد سیاہ ہو گئی، جسم پر پھوڑے اور زخم نمودار ہو گئے اور آپ کا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اتنی شدید تھی کہ آپ کا جسم بدبو دینے لگا اور لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے۔ آپ کے اہل و عیال بھی آپ سے دور ہو گئے۔ صرف آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہی اور آپ کی خدمت کرتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس بیماری اور تکالیف کا سامنا کرنے کے باوجود آپ نے کبھی اللہ کی شکایت نہیں کی۔ اپنے اللہ کے فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم کیا اور صبر کی ایک مثال قائم کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم کیا اور اپنے حالات پر شک و نہیں کیا۔ آپ نے نہ کبھی اللہ کے خلاف زبان سے کوئی شکایت کی، نہ دل میں اللہ کے فیصلہ پر اعتراض کیا۔ آپ کی زبان پر ہمیشہ اللہ کی تسبیح اور حمد ہوتی تھی۔ اس سخت آزمائش میں بھی آپ کا ایمان مضبوط رہا اور اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور استقامت ایک عظیم سبق ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ انسان کی مشکلات اور تکالیف صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے قرب کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب اپنی بیماری میں مبتلا ہوئے اور شدید تکالیف کا سامنا کیا تو اپنے اللہ کے حضور ایک دعا کی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کی شدت کے باوجود اپنے اللہ سے اس بیماری کے خاتمے کی دعا کی اور اللہ کی رحمت کی امید رکھی۔ آپ نے کہا، میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تاب سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی۔ آپ کی بیماری کا علاج اللہ کی طرف سے آیا اور آپ کا جسم مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا اور آپ کو شفا دی۔ آپ کا جسم پہلے کی طرح تندرست و توانا ہو گیا۔ اللہ نے آپ کی صحت واپس کی اور آپ کو دوبارہ تمام نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کا مال و دولت، جائیداد، مویشی اور اہل و عیال دوبارہ عطا کیے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ دوبارہ خوشی سے زندگی گزارنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا اور ان کے مال و دولت کی دوبارہ واپسی ایک نشانی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں کے بعد کامیابی اور خوشیاں دیتا ہے۔ اللہ کی رضا اور صبر کی مثال قائم کرنے والے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم سبق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اخلاق۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اخلاق بے حد عمدہ تھے۔ آپ کا اخلاق ہر شخص کے لیے ایک نمونہ تھا۔
अपना सिर्फ अपने रब के साथ ताल्लुक में पुख्ता थे, बल्कि आप लोगों के साथ भी बहुत खुश अखलाक और मेहरबान थे। आप अपने अहल व अयाल के साथ हसन सलूक से पेश आते थे और आपकी तबीयत में हमेशा सुकून और इज्जत था। आपकी ज़िंदगी का मकसद हमेशा अल्लाह की रज़ा हासिल करना था और आप अपनी तमाम खुशियों और कामयाबियों का क्रेडिट अल्लाह की तरफ देते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तालीमात। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें कई अहम तालीमात देती है। एक, सब्र। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सबसे अहम सबक सब्र है। अपने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जिस्मानी तकालीफ और माली नुकसान को बर्दाश्त किया। 2, तवक्कल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर हालत में अल्लाह पर तवक्कल किया। अल्लाह की रज़ा पर ईमान रखते हुए आपने कभी भी इसकी शिकायत नहीं की। 3, अल्लाह की रज़ा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा को हमेशा अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। अपने हर हालत में अल्लाह के हुक्म को कबूल किया और उसकी मर्जी में राज़ी रहे। 4, दुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ ये सिखाती है कि इंसान अल्लाह के सामने अपना दुख और तकलीफ पेश करे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखे। 5, शुक्र। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा किया और अल्लाह की रज़ा की तरफ रुजू किया। नतीजा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या एक अजीम दर्स है जो हमें ज़िंदगी की मुश्किलात और आज़माइशों को अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करने की तालीम देता है। आपकी ज़िंदगी का पैगाम यह है कि अल्लाह की तरफ से आने वाली आज़माइशों को सब्र और शुक्र के साथ गुजारना चाहिए और हमेशा अल्लाह की मदद की उम्मीद रखनी चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दास्तान इस बात की अलामत है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो शख्स सब्र करता है, अल्लाह इसकी आज़माइश के बाद इसे खुशी और कामयाबी अता करता है।